السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبے کے بعد جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے قبل حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ رب ذوالجلال کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولنے کا شرف بخشا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بے بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقتاً فوقتاً اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنی ہر وہ نعمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سرفراز اور مالا مال کر رہا ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے راستوں کے حقوق، جو آج حتی الامکان مسلمان بھائیوں میں یہ پایا جا رہا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ پایا جا رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو راستوں کے ذریعے سے اذیت پہنچانا، تکلیف دینا اور گلیوں کو بلاک کر کے رکھ دینا، بیجا سڑکوں پر ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنا اور پھر رستوں کو بیجا بلاک کر دینا، پارکنگ گاڑیوں کی پارکنگ غلط راستے پر بلاک پارکنگ کر دینا جو لوگوں کو اذیت پہنچتی ہو، اور پھر دعوتوں وغیرہ میں گلیوں کو بلاک کر دینا جہاں پر لوگوں کو جانے کے لیے دشواری ہوتی ہو، کوئی کسی کے گھر میں پیشنٹ ہوتے ہو، کسی کے گھر میں پیشنٹ ہوتے ہو تو ایمبولینس وغیرہ آنے جانے وغیرہ کے لیے تکلیف پہنچتی ہو، تو ایسا کرنا ہمارا اسلام اس چیز کے لیے اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ ہمارا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے اور راستے میں بے جا چیزوں کو پھینک دینا۔ آج دیکھ لیں ہمارے تلنگانہ کے، اور بھی تلنگانہ میں دیکھ لیں، میں تو تلنگانہ کا ہی باعث ہوں کہ شہری ہوں، کہ آپ اس ہمارے شہر میں دیکھ لیں یا ہمارے گلی محلے میں دیکھ لے جائے تو کتنے ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو راستے میں غیر ایسی چیزوں کو سڑکوں پر پھینکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لگا دیتے ہیں کہ یہاں پر اگر کچھ پھینکا جائے تو قانوناً اس کا جرمانہ ہے 1000 روپے، ایسا لگا دیا جاتا ہے۔ جب لوگوں کے اندر شعور و بیداری آتی ہے، یہ کیوں ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے؟ لیکن اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ کیوں ہمارا اسلام سے ہم دور ہٹ رہے ہوں؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا عمل کرنا گویا کہ ہم جنت کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی ایمان کے کئی شعبے ہیں جس میں یہ ایک ادنا سا شعبہ یہ ہے۔ سنیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 اور کچھ شعبے، یا فرمایا 60 اور کچھ شعبے، بس اسی میں سے سب سے افضل، میں افضل ترین شعبہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اس حدیث کو مسلم شریف نے روایت کی ہے۔ اور کیا چاہیے؟ سب سے افضل ایمان کے 70 شعبوں میں سب سے افضل شعبہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، اور پھر سم میں ادنا حصہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اور دور کرنا، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں جنت کا باعث بن جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ آج ہم ان چیزوں کو فوت کر دیے، راستوں میں لوگوں کو اذیت پہنچانا۔ کوئی بھی ایک شخص، سپوز کوئی بندے مومن ہو سکتا ہے، کوئی نمازی ہو سکتا ہے، کوئی اللہ کا محبوب ترین بندہ ہو سکتا ہے، اگر ہم راستے میں اگر اس کو اذیت پہنچا دیں، اگر اس کے دل سے کچھ نکل جائے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ غور و فکر کریں میرے عزیزان گرامی، کوئی نماز کو جاتے ہیں تو کوئی بیمار پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کو لے کر جانا ہوتا ہے، لیکن آج ہمارا معمول کیا رہا ہے؟ آج ہم راستوں میں لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ ایمان دراصل
اعمال و معاملات تک کا نام نہیں ہے. کسی ایک چیز کو ایمان نہیں کہہ سکتے بلکہ تمام اجزاء مل کر ایمان کی تکمیل کرتے ہیں. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اجر کا کام ہے، اور اس میں ضروری ہے کہ ہم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں اور ہمارا ٹھکانہ جنت میں بنائیں. آج دیکھیں کہ آج ہم سڑکوں پر لوگوں کے لیے باجا بجاتے ہوئے، کوئی پیشنٹ ہوتا ہے، کوئی معصوم بچے آرام کر رہے ہوتے، کوئی پیشنٹ ہوتا ہے رات بھر نہیں سو سکتے، دن کے وقت میں رات کے وقت میں سوتے رہتے ہیں، کوئی دن بھر کام کر کر تھک کر آ کر اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوتے، ہم باجا بجاتے ہوئے بیجا لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہوئے سڑکوں کو بلاک کرتے ہوئے جاتے ہیں. یہ کہاں کا؟ یہ ہمارا ایمان یہ چیزیں ہم کو نہیں سکھاتا. یہ بھی ایک عمل ہے کہ راستوں کے حقوق ہیں، اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں تو اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے جائیں. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کون سے راستوں کے ہم حقوق ادا کر رہے ہیں؟ مسلمان غور و فکر کریں. یہ بھی ہمارا ایمان ہے، یہ بھی ایک ایمان کا شعبہ ہے، ہم اس پر عمل کریں. ہم اتنا نہیں کر سکتے ہیں، ایک چھوٹا سا ادنا سا چیز جو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص صرف اس بنیاد پر جنت میں چلا گیا کہ اس نے راستے میں موجودہ ایسے درخت جو کانٹے کا ہٹا دیا جس سے لوگوں کو دشواری ہوتی تھی. تو صرف یہ ایک جو لوگوں کو اس وقت اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کو فرمایا کہ ایک شخص نے صرف اس کی عوض میں جنت میں چلا گیا کہ راستے میں کانٹے کا درخت پڑا ہوا تھا، لوگوں کو جانے آنے دشواری ہو رہی تھی، تو بس وہ کانٹے کے درخت کو ہٹا دیا اور لوگوں کو راستہ فراہم کر دیا، اور اللہ وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا. اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں تو ہمارا بھی ٹھکانہ ہم جنت میں بنا سکتے ہیں. غور و فکر کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے دوسری حدیث میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے گویا اچھا کام نہیں کیا، انہیں زندگی میں کوئی اچھا کام ہی نہیں کیا، بس اس کے اندر یہ ایک کام ایسا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص گویا اچھا کام نہیں کیا سوائے اس کے کہ کانٹوں بھرے ٹہنی کو ہٹایا جو راستے پر تھی، یا کسی تکلیف دہ چیز کو اس نے عمل پر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کروا دیا. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. تو یہ حدیث یہ اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ ایسے شخص کے لیے جنت کی ضمانت بن جاتی ہے. اللہ، یہ حدیث سنیں اور اپنی یہ احادیث شریفہ سنیں اور اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. جب یہ اشخاص، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سارے جہاں کے رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں میرے عزیزان گرامی کہ ہمارے ٹھکانے کا ہم یہ رہتی دنیا میں پیدا ہونے سے اب تک ہم نہ جانے کتنے گناہ کیے ہوگے، ہمارے سے گناہ صغیرہ بھی ہوئے ہوں گے، گناہ کبیرہ بھی ہم سے ہوئے ہوں گے، اور نہ جانے ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اپنی زندگی کو کٹایا ہوگا. اب تک ہم جو بھی ایج میں ہیں پیدا ہونے سے اب تک، اگر ہم لوگ سنیں رات کے اندھیری میں دن کے اجالے میں ہم نے کون سے ایسے گناہ کر بیٹھے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوا ہوگا اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے ہوں گے. تو اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ 70 ایمان کے 70 شعبوں میں ادنا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ. اور پھر سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ یہ اتنا اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ عمل ہے اس شخص کے لیے جنت کا ضامن بن سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دن بھر میں گناہوں میں لت پت پڑے ہوئے ہوں، ہم آنکھ بند ہونے سے آنکھ کھلنے تک ہم گناہوں میں لت پت ہماری زندگی کو کٹا رہے ہیں. تو ہم صرف یہ عمل کر سکتے ہیں کہ اس کے ضمن میں ہم اپنا ٹھکانہ جنت میں تو بنا سکتے ہو. نمازوں کی پابندی کریں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں، یہی چیز ہمارے جنت میں ٹھکانہ بن سکتا ہے، جنت کا ٹھکانہ بن سکتا ہے.
ہم کہاں پر ہے مسلمانوں؟ جاگے، ہم ایسے لوگوں کو بے جا چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اذیت نہ پہنچائیں۔ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ سڑکوں پہ بیٹھ رہے ہیں، راستوں میں چل رہے ہیں تو اس کے بھی حقوق ادا کرتے ہوئے چلیں۔ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم ایک بار گھر کے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، اس حدیث پر توجہ دیں، بیٹھ کر ہم باتیں کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تم لوگ راستے پر کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ اسی سے بچوں ہم نے عرض کیا کہ ہم ایسے کام کے لیے بیٹھے ہیں جس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم تو بس آپس میں باتیں اور تبادلہ خیال کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کرنا ہی ہے تو اس کا حق ادا کرو، اور وہ یہ ہے کہ نظریں نیچے رکھو، سلام کا جواب دو اور اچھے باتیں کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت ہے کہ لوگ راستے میں، صحابہ کرام لوگوں گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اس حدیث کے راوی ہیں، یہ بھی ایک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی موضوع پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بھی اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ راستوں میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے تو اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم راستوں میں بیٹھ رہے ہو تو اس کا حق ادا کرو۔ تو پھر پوچھا گیا کہ ہم راستے کا حق کیسے ادا کریں؟ صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم راستے میں بیٹھے ہو تو اس کا حق ادا کرو۔ تو اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس کا حق ادا کیسے کیا جائے؟ تو سب سے پہلے اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی راستے سے جا رہے ہیں تو کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دو اور اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ یہ حق اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ دو باتیں بیان فرمائی کہ تم اپنی نظروں کو نیچے رکھو اور پھر کوئی راستے سے جا رہے ہیں تو اس کا سلام کا جواب دو، اور پھر بیان فرمایا کہ راستے میں راستے سے جانے والوں کو اذیت نہ پہنچائیں، تکلیف نہ دیں، یہ بھی ایک حقوق ہے راستے کے، یہ بھی ایک حقوق ہے کہ صحابہ کرام سے اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام کرو، راستے میں کسی کو تکلیف نہ دو اور اپنی نظروں کو نیچی رکھو اور سلام کا جواب دیو کرو۔ اور یہ دو احادیث اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ غور و فکر کریں میرے عزیزان گرامی، ہم راستے سے بھی راستوں میں بیٹھ کر اگر باتیں بھی کر رہے ہیں، رات بھر ہمارے مسلمان بھائیوں نے کٹوں کو گرم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی لوگوں کو بے جا تکلیف دینا، فونوں میں رات بھر تک گانے بجانا، لوگوں کو اذیت پہنچانا، رات دیر تک باجے بجانا، ایسا لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یہ ہمارا اسلام اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے سختی سے منع کی ہے۔ آج ہمیں ان چیزوں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر تم راستے میں بھی جا رہے ہیں تو اس کے حق ادا کرو۔ اور کیا چاہیے؟ اگر آپ راستے سے گزر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنی نظروں کو نیچے رکھو، یہیں سے فساد شروع ہوتا ہے۔ اپنی نظروں کو نیچی رکھو اور پھر راستے میں اگر آپ تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے، اگر راستے میں جاتے وقت کسی کو اذیت نہ پہنچائے، کسی کو اذیت نہ پہنچایا جائے، یہ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ اور کیا چاہیے میرے عزیزان گرامی؟ یہ اتنے پیارے پیارے الفاظ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ ہمارے معاشرے کی سدھار اسی سے ہے۔ آج سنیں کہ اسلامی معاشرے میں اخلاقی اقدار اور حقوق العباد کو بنیادی اہم دی گئی ہے، جس سے انحراف اور نافرمانی بدترین گناہ اور عذاب کا سبب ہے۔ اور کیا دیکھیں کہ یہ بھی ایک حقوق العباد ہے۔ راستے سے ہمارا معاشرہ اخلاقی اور ہمارے اخلاق اور معاشرے حقوق العباد، اور اس سے انحراف اور نافرمانی بدترین گناہ ہے۔ اللہ اکبر، ہم اس سے بچنے والے نہیں ہیں میرے عزیزان گرامی۔ ضرور اللہ تعالیٰ اس کی پوچھے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے لیے پوچھے گا، جب کیا ہم جواب دو گے؟
دنیائی محبت، دنیائی کی عیش و عشرت، دنیائی میں سب کچھ نہیں ہے. ہمیں ایک نہ ایک دن ہمیں دو گز زمین میں جانا ہے. جب کیا جواب دو گے؟ اللہ جب پوچھے گا ہم سے تو جب ہم کیا جواب دیں گے؟ غور و فکر کریں، سوچیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار چیز کو دماغ دیا، ہر چیز کو دیا. جانور کو بھی دماغ دیا، انسانوں کو بھی دماغ دیا، ہر ایک کو دماغ دیا. صرف عقل سلیم کی طاقت انسانوں کو دیا ہے. آپ سوچیں ہماری اخلاق، یہ ہمارے اخلاق ہیں کہ ہم راستوں میں کسی کو اذیت پہنچانا، تکلیف دینا، یہ ہمارے اخلاق ہیں؟ اللہ نہیں میرے عزیزان گرامی، یہ ہم مسلمانوں کی یہ اخلاق نہیں ہو سکتے. بندے مومن کے ہرگز یہ اخلاق نہیں ہو سکتے. راستے سے تکلیف دہ وہ ناپسندیدہ چیزوں کا ہٹانا گویا عام صدقہ نہیں، بلکہ یہ اتنا بڑا عمل خیر ہے جو انسان کی مغفرت کے لیے کافی بھی ہے. اور روایتوں کے مطابق راستے چلتے ہوئے ایک شخص کو کانٹوں بھرے ٹہنی نظر آئی تو اس نے اس راستے سے ہٹا دیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اور کیا چاہیے میرے عزیزان گرامی؟ سوچیں جب اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند عمل آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بلند وہ بالا، اتنا بلند وہ مقام دے دیا کہ اس کی مغفرت کر دی اور اس کو جنت میں ٹھکانہ بنا دیا. اللہ کتنی پیاری باتیں ہیں کہ یہ چھوٹے سے عمل، ایک چھوٹا سا عمل سے ہمارا ٹھکانہ جنت میں بنتا ہے. تو ہمارا میرا اور آپ کا بھی اولین فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس پر عمل زور و شور سے کریں. مسلمان یقیناً یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اللہ کے پسندیدہ عمل ہیں، اگر ہم یہ کریں گے تو ضرور اللہ تعالی ہماری ہر وہ بات، ہمارا ٹھکانہ جنت میں تو ہوگا ہی ہوگا، پھر اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا. اور پھر ایک سنیں کہ راستے کی حق تلفی کی بہت سے طریقے ہیں جن میں ہم اہم راستے میں کسی ایسی چیز کا ڈال دینا جو گزرنے والے کے لیے تکلیف کا سبب بنے، جیسے کچرا، کانچ یا پھر کیلے وغیرہ، اس طرح راستے پر نجاست وغیرہ کر دینا. اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سنیں اب حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے لعنت قرار دیا ہے. لعنت قرار دی. کون لعنت قرار دی؟ سارے جہاں کے رحمت للعالمین نے ان لوگوں کے لیے لعنت بھیجی ہے جو راستے میں کیل، کانچ، راستے میں نجاست پھینکتے ہیں، کچرا پھینکتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، راستہ چلنے والوں کے لیے تکلیف دیتے ہیں، باجا بجانا، رات دیر تک لوگوں کو اذیت پہنچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لعنت کرنے والے، یعنی اپنے لیے لعنت کا سبب بننے والے دو کاموں سے بچو. صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے کامیں ہیں؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ دو کاموں کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو راستہ یا وہاں موجودہ سیاہ میں ضرورت سے فارغ ہوتے ہیں، نجاست وغیرہ کر دیتے ہیں اور راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو ڈال دیتے ہیں، تو ایسے دو کاموں سے اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے سختی سے بچنے کے لیے کہا. سوچیں، غور و فکر کیا جائے، اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کے فرمودات کو سنیں اور اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. اور ہمیں بہت سخت ضروری ہے کہ آج کے معاشرے کے حساب سے آج ہمارا مسلمان مومن بھائیوں، نوجوان بچے تقریباً یہی کاموں میں ملوث ہے. ہمارا ٹھکانہ ہم جنت کے بجائے ہمارا ٹھکانہ دوزخ بنا دے رہے ہیں. غور کریں، یقیناً یہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے میرے عزیزان گرامی. ایک نہ ایک دن ہم اللہ کو چہرہ دکھانا ہے. جب کیا جواب دو گے؟ جب اللہ کے سامنے ہمارا ٹھکانہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اللہ کے سامنے اپنے جبینوں کو کیا دکھاؤ گے؟ جب یہ اللہ کے لیے یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے، تو جب عمل خیر ہے یہ جو اسلام ایمان کے 70 حصوں میں سے یہ ایک ادنا سا حصہ یہ کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. اور اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا گویا کہ ایک صدقہ ہے.
کتنی پیاری باتیں ہیں. آج ہم سڑکوں پر ٹھیٹھی ٹاٹا کرنا، ہمارے مائیں بہنیں نکلتی ہیں گھر سے، بچیاں نکلتی ہیں، ماں نکلتی ہے، ہماری بہنیں نکلتی ہیں، سڑکوں پر ٹھیٹھی ٹاٹا کرنا، نظریں ادھر ادھر پھرانا، یہ ہمارے لیے زیب نہیں دیتا. اب غور فکر کیا جائے. یہ تو میں نے جتنی احادیث سنائی ہیں اس پر بھی غور کریں اور میرے یہ الفاظ پر غور کریں. اگر آپ کی بہن اگر گھر سے باہر نکلتی ہے، اگر کوئی نظریں ڈالتا ہے، کوئی ٹھیٹھی ٹھاٹا کرتے ہوئے، تو آپ کی بہن وہاں سے گزرے تو آپ کو پسند یہ ایسا اچھا لگے گا؟ نہیں، آپ کو بھی برداشت نہیں گا، ہم بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ہم خود، جب آپ کسی اور کی بہن سڑکوں سے گزرتی ہے تو آپ ایسے سڑکوں پر بیٹھ کر ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنا یہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے. لیکن جب خود کی بہن نکل رہی ہے، خود کی مائیں نکل رہی ہیں، تو جب آپ برداشت نہیں کر سکتے تو غور و فکر کی ضرورت ہے. ہمیں یہ عمل سے، ایسے عمل سے ہرگز گریز کریں اور جتنا ہو سکے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی کوشش کریں. یقیناً اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا ٹھکانہ جنت میں، اور یہ عمل کرنے سے ضرور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل پسندیدہ عمل ہے. یہ اس عمل کے باعث یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا ٹھکانہ جنت بنائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بولا گیا، جو سنایا گیا، مالک و مولا ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام سے، اگر ہم سے نہ جانے اب تک ہم نے یہ احادیث سنائی ہے، بولی ہے، ہم نے یہ بیان سنا ہے، اے اللہ اب تک کہ اگر ہم راستوں سے اگر کسی کو اگر تکلیف پہنچائی ہے تو اے مالک و مولا ہم تمام کو اسے معاف فرما. اور یقیناً اللہ ہم تمام سے ایسے کام لے جس سے تو اور تیرے حبیب پاک علیہ السلام راضی ہوتے ہو، اور ہم تمام کو ایسے کاموں سے محفوظ و مامون فرما جس سے اور تو اور تیرے حبیب پاک علیہ السلام ناراض ہوتے ہو. اللہ تعالیٰ سے ہماری اس دعا کو حضور پاک علیہ السلام کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج تک کے لیے ہم کو اجازت دے، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.